الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا مرد له من الله يومئذ يصدعون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. تھوڑا جی آواز دے جی، تھوڑا جی آواز آ کے دے، ہلکا جی. سورۃ الروم کی 32 آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پچھلے درسوں میں آپ سن چکے ہیں. آخری آیتیں جو ہم نے پڑھی ان میں مومنوں سے اللہ نے خطاب کیا کہ دین فطرت جو توحید ہے اسی پر قائم رہو. اس دین توحید کو شرک سے نہ بدلو. اللہ کی طرف رجوع کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اب آیت نمبر 33 میں
اللہ مشرکین کے رویوں پر شکوے کرنے لگے۔ پہلی آیتوں میں مومنوں کا ذکر تھا، اب آیت نمبر 33 سے اللہ مشرکین کے کچھ اعمال پر شکوے کرنے لگے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، اس رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی وہ دکھ دور ہو گیا، وہ مصیبت ٹل گئی، صحت آ گئی، فصلیں اچھی ہو گئیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اسی وقت ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے۔ یہ اللہ نے اس زمانے کے مشرکین کا نقشہ کھینچا ہے۔ کشتیوں میں ہیں، کشتیاں گرداب میں آ گئیں، کوئی ناگہانی مصیبت ٹوٹی، اس مصیبت میں وہ خالص اللہ کو پکارتے، کشتی کنارے آ لگی، وہ مصیبت ٹل گئی، تو اس وقت لگے شرک کرنے اور اللہ کے شریک بتانے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ عین مصیبتوں میں گھر کر بھی غیر اللہ کو پکارتے، ان کے نام کی ندا لگاتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں۔ خوشحالی میں تو پھر انہوں نے پکارنا ہی پکارنا ہے کہ یہ سب کچھ انہی نے دیا ہے، انہی کی نظر کرم ہے، لیکن کبھی کبھی جب ناگہانی مصیبت ٹوٹتی ہے، جیسے شدید ترین زلزلہ آ گیا، تو اس وقت عام زندگی میں شرک کرنے والے لوگ بھی اللہ اللہ کرنے لگتے۔ یہ تجربہ بھی ہے، آپ کا بھی تجربہ ہے۔
جب بھی کبھی زلزلہ آیا اور شدید زلزلہ آیا تو لوگ اپنے مکانوں سے باہر نکلے، دکانوں سے باہر نکلے. کسی کی زبان سے آپ نے سنا یا غوث اعظم، یا علی مدد؟ چاہے وہ اپنی زندگی میں شرک کا مریض ہے، لیکن جب ناگہانی مصیبت ٹوٹتی ہے تو ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، اللہ اللہ لا الہ الا. ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے اور مجلس کے دوران زلزلہ آ گیا. زلزلہ بھی ذرا شدید، ہر چیز ہلنے لگی. جن لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین تھام ہی حضرت علی نے رکھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نوح کی کشتی کنارے ہی حضرت علی نے لگائی تھی. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات تب ملی جب انہوں نے ندا لگائی حضرت علی کی. یوسف یعقوب کو تب ملے جب حضرت یعقوب نے حضرت علی کو پکارا. جن لوگوں کی یہ دعوت ہے، دعویٰ ہے، تبلیغ ہے کہ یہ نظام حضرت علی چلا رہے ہیں، وہ جب زلزلہ آیا اور ہر چیز ہلنے لگی تو ذاکر صاحب کی زبان پہ بھی آ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ. مجال ہے ایک مرتبہ بھی نکلا ہو یا علی مدد تو یہ قرآن نے نقشہ کھینچا. جب کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب ہم اس سے نجات عطا کر دیتے ہیں تو پھر اس وقت وہ شریک بتانے لگتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، لام عاقبت کا بنا لیں. یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ ناشکری کریں بما ان نعمتوں کی آتیناہم، جو نعمتیں ہم نے انہیں عطا کر رکھی. خوشحالی میں جب وہ شرک کرتے ہیں نا تو دراصل وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں. آگے اللہ نے تنبیہاً کہا فتمتعوا، کھا پی لو، نفع اٹھا لو. جائیدادیں بھی ہیں، گدیاں بھی ہیں، نذرانے بھی ہیں، خطابتیں بھی ہیں، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے بھی ہیں، آگے پیچھے پھرنے والے مرید بھی ہیں. فتمتعوا، نفع اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا. تعلمون کا کیا معنی؟ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. جب ہمارے پاس آؤ گے نا اور ہم میچا لیں گے نا تو تمہیں ساری سمجھ آ جائے گی. اب کھا پی لو دنیا میں جتنا کھانا پینا ہے تم نے. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے ان مشرکین کے بارے میں کہا کیا ان مشرکین کے پاس شرک کی کوئی دلیل موجود ہے؟ پہلی کتابوں سے ہو، کسی پہلے نبی نے یہ تبلیغ کی ہو، اور آج کے مشرکین سے اسی لہجے میں ہم بات کرتے ہیں. یہ جو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دینی ہے، ماتھا ٹیکنا ہے، کیا قرآن میں تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے جس کی بنا پہ یہ شرک کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں بھی اللہ نے اسی بات کو بیان کی کہ جب انہیں کوئی رحمت پہنچتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، دولت میں فراوانی ہو جاتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، فصلیں اچھی ہوتی ہیں، تجارت میں نفع ہوتا ہے،
صحت آ جاتی ہے، فارحو بہا، خوش ہوتے ہیں، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس وقت وہ آس توڑ بیٹھتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے دو شکوے کیے مشرکین کے رویوں پر۔ اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ اصل جو دعویٰ ہے قرآن کا اور ہر سورت کا، وہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ جس چیز کو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، جو منوانا چاہتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ جب شکوے کرتے ہیں، ڈراوے سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، تو پھر اللہ اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔ چنانچہ دو شکوے کرنے کے بعد اللہ نے توحید پر ایک عقلی دلیل پیش کی۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ یہ مشرکین جو خوشحالی میں شرک کرنے لگتے ہیں، کیا یہ نہیں دیکھتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک اللہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی۔ یہ روزی کا فراخ کرنا اور روزی کا تنگ کرنا، خوشحال کر دینا، بدحال کر دینا، چھین لینا، عطا کر دینا، یہ صفت کسی نبی ولی کی نہیں ہے، یہ صفت رب کی ہے۔ اگر روزی کو کشادہ کرنے والا، فراخ کرنے والا، عطا کرنے والا، روزی کا تنگ کرنے والا میں ہوں نا، تو پھر مانو میرے سوا الہ کوئی۔ ہمارے سامنے حالات جب بدلتے ہیں شہروں کے، روڈوں کے، مثلا ایک روڈ ہے، اس پر بڑے بڑے ہوٹل بن گئے ہیں، اور اس روڈ پہ بڑے بڑے پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں، اور ٹریفک کی ایک سیلاب ہے، اس سے گزر رہا ہے۔ اچانک ایک دوسری طرف سڑک بنتی ہے، ساری ٹریفک اس طرف منتقل ہو جاتی۔ جب اس طرف منتقل ہوتی ہے، یہ پیٹرول پمپ بھی اجڑ گئے، ہوٹل بھی۔ کبھی اللہ روزی کھول دیتا ہے، کبھی اللہ روزی تنگ کرتا ہے۔ وہ اسباب ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ یہ کئی روڈوں پہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا۔ تو یہ رب کے قبضے میں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم میری گرفت سے بچنا چاہتے ہو نا، اور میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو نا، تو تین کام کرو، تین کام کرو، میں عذاب ٹال دوں گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ شرک نہ کرو، دوسرا کام یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو۔ یہ تین امور اللہ بیان کرتے ہیں۔ کس لیے بیان کرتے ہیں؟ عذاب کو دفع کرنے کے لیے، ٹالنے کے لیے۔ میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تین کام کرو، شرک چھوڑ دو، ظلم کسی پہ نہ کرو، احسان کرو۔ اب سورۃ روم میں پچھلی آیتوں میں ایک امر بیان ہو چکا ہے، شرک نہ کرو، یہ بیان ہو چکا ہے۔ اب اللہ ایک اور امر بیان کرنے لگے ہیں، احسان کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فآت ذی القربى حقہ، پس دے قریبیوں کو ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو بھی ان کا حق دے، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دے۔
یہ جو اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو انداز اپنا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کوئی احسان نہیں کر رہا، ان کو جو تو دے رہا ہے تو یہ ان کا کیا ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے مالوں میں سوال کرنے والے، مانگنے والوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی احسان نہیں ہے، وہ تجھ پر لازم ہے کہ جو غریب رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، محلے کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، انہیں ان کا حق دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ چیز حق دینا، ان پہ خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ سارے اللہ کی رضا نہیں چاہتے؟ ہر بندہ اللہ کی رضا چاہتا۔ فرمایا میری رضا چاہتے ہو نا تو پھر دولت پہ سانپ بن کے نہ بیٹھو، بلکہ اس دولت کو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ناداروں، مسافروں، مجاہدوں، طالب علموں، اپنی دولت کو ان پہ خرچ کرو۔ میں نے آج جمعے میں بھی ذکر کیا، یہاں بھی آپ کے خطیب صاحب بتا رہے تھے کہ 1,29,000 بل مسجد کا آیا ہے۔ تو میں نے جمعے پہ اپیل کی بھائی کوئی خدمت کرو، پھر میں تمہیں کہنا تو نہیں چاہتا کہ تھوڑی اپنا گزارا مشکل ہو رہا ہے، لوگ خود بیچارے نہیں دے سکتے۔ تو بعد میں مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا جی صرف مسجد کے لیے نہ مانگو، صاحب ثروت لوگ، سرمایہ دار لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وافر دیا ہے، اتنا وافر دیا ہے کہ ان کا جو ماہانہ کرایہ ہے نا دکانوں کا، بلڈنگوں کا، پلازوں کا، وہ بھی 20 25 لاکھ ہے، وہ جو کرایہ وصول ہوتا ہے انہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو ترغیب دو کہ جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے بھی وہ بل ادا کریں۔ انتہائی غریب لوگ ہیں جو دے نہیں سکتے۔ یہ ہمارے مسجد کے خادم ہیں، ان ستا پہ بیچارہ محمد خان، یہ مجھے کہہ رہا تھا بھائی میری تنخواہ جتنی ہے نا اس تو 2,000 زائد بل لائے۔ کہاں سے بندہ دے؟ کئی لوگ ہیں بیچارے، یہ صرف اس کی بات نہیں ہے یا میری یا مسجد کی بات نہیں ہے، کئی لوگ ہیں بیچارے، بڑے حالات عجیب ہیں۔ اور میں نے جمعے بھی کہا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ لاوا پھٹ نہ جائے۔ خطرہ مجھے یہ ہے کہ جب لوگ گھروں میں جائیں گے نا اور میٹر ان کے کاٹے جائیں گے، بچے ان کے بھوک سے روئیں گے، سوئیں گے نہیں، روٹی مانگیں گے، اس کے پاس روٹی نہیں ہوگی، تو شاید یہ خودکشی نہ کرے، شاید یہ خودکشی نہ کرے، خودکشی والا ہتھیار تم پہ استعمال کرے۔ یہ خطرہ ہے کہ کہیں حالات اس طرح نہ ہو جائیں، لاوا نہ پھٹ جائے۔ لہذا ارباب اقتدار کو سوچنا ہوگا کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں۔ جتنی بجلی ہم خرچ کرتے ہیں اتنی رقم ہم سے وصول ہو کریں۔ ہمارا جو مسجد کا بل ہے، معاویہ مسجد کا، مجھے ان کی مسجد کا تو پتہ نہیں، 18 بلاک کا، اس میں انکم ٹیکس 17 کے پتہ نہیں 18,000 انکم ٹیکس۔ چلو جی، اور جب کوئی ٹیکس کا نام نہیں نہ آتا، مزید ٹیکس، اس کو کیا نام دیے؟ یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ یہ آگے سود کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سودی کاروبار کرتے ہو اور اپنا مال بڑھاتے رہتے ہو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، اس طرح مال نہیں بڑھتا۔ اللہ کے ہاں اس طرح مال
نہیں بڑھتا. ہاں زکوٰۃ اور خیرات سے مال بڑھتا ہے. تو سود کی بے کنی کی ہے شریعت نے. سود کے معاملے میں سخت رویہ رکھا ہے قرآن نے, حدیث نے. اتنی سخت وعید ہے, چھوڑ دو سود. اگر میرے منع کرنے کے باوجود سود نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ اکبر, بڑی سخت وعید. سود کے جو گناہ ہیں ان میں کم تر گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. بڑی سخت وعید. سود کے بارے میں شریعت نے, ہماری شریعت نے بڑا سخت حکم دیا ہے. کیوں؟ غریبوں سے دولت نکل کے امیروں کے پاس جاتی. غریب چونکہ زیادہ ہیں, تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہیں, امیر تھوڑے ہیں. غریبوں سے دولت چوس چوس کے امیروں کے پاس چلی گئی. اکثریت جو ہے وہ بھوک سے مرنے لگی. اسلام نے جو نظام دیا ہے, اسلام نے کہا امیروں سے لو اور غریبوں میں تقسیم ہو. اسلام نے یہ نظام دیا. امیروں سے لو, زکوٰۃ دو, عشر دو, فطرانہ دو. تیرے مال میں مسکینوں غریبوں کا حق ہے, حق ادا کرو ان غریبوں اور مسکینوں کا. تو شریعت نے جو نظام دیا اس نظام میں کیا ہے؟ امیروں سے دولت لو, غریبوں پہ خرچ کرو. اور ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ غریبوں سے لو, ہم پر ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہا ہے. جن کی 8-8 لاکھ تنخواہیں ہیں انہیں 3,000 یونٹ مفت مل رہے. کیوں؟ اور جس کی 50,000 تنخواہ ہے اس کا بل آ رہا ہے 20,000. اس طرح ملک نہیں چل سکتے. ظلم کے ساتھ ملک نہیں چلتے, عدل کے ساتھ ملک چلتے ہیں, انصاف کے ساتھ ملک چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو تم سودی کاروبار کرتے ہو نا, اس سے مال نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو نا اللہ کی رضا کی تلاش میں, فاولئک هم المضعفون, وہی لوگ اپنے مالوں کو کئی گنا کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ دینے والے, خیرات دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, وہ اپنے مالوں کو دگنا نہیں کئی گنا کرتے ہیں. اللہ تعالی آپ کا دیا ہوا صدقہ, خیرات اس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں جس طرح کھجور کی درخت کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ اس مال کو پال 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 کے جب قیامت کے دن بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ ایک کھجور جو تو نے میرے راستے میں دی تھی, ہم نے اسے پال پال کے پہاڑ کے برابر کر دی. چل جا اس پہاڑ کو اپنے اعمال نامے میں رکھ. لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے زندگی میں خرچ نہیں کرنا, مرنے کے بعد کرنا ہے. اب بیٹوں کو خیال آیا بے ابے دا ایصال ثواب کر, اب بیٹوں کو خیال آیا بے اما دا ایصال ثواب کر. اب پیچھے سے روٹیاں بھیجی جا رہی ہیں جناب, اور دعوتیں ہو رہی ہیں, اور تیجا, ساتاں, 20واں, 40واں, برسیاں. زندگی میں خرچ کرو نا, اپنے اختیار سے خرچ کرو نا. موت کے ٹائم حدیث میں آتا ہے, مرنے کے ٹائم ایک بندہ کہتا ہے اے پیسے مسیت نو دے دو, اے مدرسے نو دے دو, اے غریبہ نو دے دو, اے مسکینہ نو دے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دی ضرورت نہیں, اے ہن تیرا نہیں, ادھر دے دو اور ادھر دے دو اور ادھر دے دو. اب یہ وارثوں کا ہے. وارث بھی وہ جنہوں نے کبھی یاد نہیں کرنا, سال سال تک تیری قبر پہ کسی نے نہیں جانا, یاد بھی کسی نے نہیں کرنا. اور تیسری چوتھی نسل کے بعد
تیرا نام بھی کسی کو یاد نہیں تو تواڈے چ جنہاں نوں پردادے دا نام آندا بول خود چلو پردادے کا آ گیا، پردادے کا جو باپ تھا اس کا بول، مجھے خود پردادے کے اوپر کا کوئی پتہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نام بڑا زندہ رہتا ہے، نام زندہ رہتا ہے، 2-3 نسلوں کے بعد کون نام یاد رکھتا ہے؟ پردادے کا، پردادے کے باپ کا نام زندہ رہتا ہے اچھے کام کرنے سے، نام زندہ رہتا ہے اچھے عمل کرنے سے۔ نام زندہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد کا، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ نام زندہ ہے ابن کثیر کا، نام زندہ ہے ابن حجر کا، نام زندہ ہے عینی کا، مفسرین کا، محدثین کا، ائمہ مجتہدین کا، فقہاء کا، علماء کا۔ نام اس طرح زندہ رہتے ہیں۔ سود اس سے مال نہیں بڑھتا، اور زکوٰۃ اور خیرات سے مال کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ بڑا عجیب انداز ہے اللہ کا، درمیان میں امور بیان کیے، احسان کرو، اور پھر سود سے روکا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ظلم، یہ سودی کاروبار ظلم ہے، احسان کرو ظلم نہ کرو۔ جب یہ 3 امور بیان کر لیے نا، اللہ ایک مرتبہ پھر توحید پر عقلی دلیل پیش کرنے۔ کیوں؟ اصل مقصد کیا ہے؟ مسئلہ توحید۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، زندگی بخشنے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا وہ ہے۔ بڑی زبردست بات کی اللہ نے، اللہ کرے آپ بھی لطف اندوز ہوں۔ فرمایا سبحانہ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء۔ پیدا کرنا میرا کام ہے، روزی دینا میرا کام ہے، موت دینا میرا کام ہے، زندگی دینا میرا کام ہے، یہ ساری صفتیں تو میری ہیں۔ حل من شرکائکم، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، یفعل من ذالکم من شیء، جو یہ سارے کام نہ کرے، ان میں سے کچھ تو کرے؟ ہے تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم شریک بناتے ہو، جن کے تم سجدے کرتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو، جن کے نام کی ندا دیتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن کے نام کی منتیں مانتے ہو، ان میں سے کوئی ہے کہ پیدا کرنا اس کے اختیار میں ہو، روزی بڑھانا اس کے اختیار میں ہو؟ قرآن نے دوسری جگہ کہا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا ہے، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ان کے اختیار میں ایک مکھی کا بنانا بھی نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ خدا دی قسم ہے اللہ بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے۔ یہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، جھولیاں بھر دیتے ہیں، اختیار ہیں ان کو، غوث اعظم ہیں، دستگیر ہے، غریب نواز ہیں، لجپال ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، یسلبہم الذباب شیئا، مکھی کیسے بنائیں گے؟ مکھی بنانی پڑے گی تو اس کی آنکھیں بنانی پڑیں گی، آنکھیں بنائیں گے تو قوت بصارت دینی پڑے گی، مکھی بنائیں گے تو اس کے کان بنانے پڑیں گے،
کان بنائیں گے تو قوت سماعت دینی پڑے گی، پھیپھڑے بنانے پڑیں گے، جگر بنانا پڑے گا، دل بنانا پڑے گا، پر بنانے پڑیں گے۔ جتنے جوڑ، یہ جوڑ اللہ ہاتھی میں فٹ کرتا ہے، اتنے ہی جوڑ اللہ چیمٹی میں بھی فٹ کرتا ہے۔ مکھی کیسے بنائیں گے تمہارے مشکل کشا، جن سے تم مدد مانگتے ہو اور حاجت روا سمجھ کے پکارتے رہتے ہو؟ مکھی کیسے بنائیں گے؟ یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اور خدا کے لیے چھیننے کے لفظ پہ تو غور کرو یار، چھین کے کون لے جاتا ہے؟ کمزور؟ چھین کے کون لے جاتا ہے؟ اور جس سے چھن جائے، جس سے چھن جائے وہ کمزور ہوتا ہے، جو چھین کے لے جائے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں سورۃ حج کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا تیرے معبود تے مشکل کشا ایڈے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جاندیاں نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ۔ ضعف کا معنی ہوتا ہے طاقتور، ضعف کا معنی ہے قوت والا۔ کیا معنی ہے ضعف؟ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ضعیف ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ آگے اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق کا قدرے، جنہیں میری قدر کرندہ حق سی لوگاں میری قدر نہیں۔ ان اللہ لقوی، واہ میرے مولا۔ اب ذرا پڑھو ضعفا، جھوٹے معبودوں کی باری آئی تو فرمایا ضعفا، اور جب اپنی باری آئی تو کیا کہا؟ لقوی عزیز، قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ عزیز ان کا کیا معنی ہے؟ ساری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے۔ کیا معنی؟ کیا معنی؟ ساری کائنات لینے والی ہے، صرف وہی۔ اللہ نے فرمایا تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی جس کو یہ صفتیں حاصل ہوں؟ پیدا کرنا، روزی دینا، مارنا، زندگی بخشنا، ہے کوئی؟ یہ سوال کرنے کے بعد کیا جواب دینا تھا مشرکین نے؟ آگے اللہ نے کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے وہ ان کے شریک بتانے سے۔ وہ جو شریک بتاتے ہیں اللہ ان سب سے کیا ہے؟ پاک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ جو آیتیں میں نے پڑھی تھی ان کا مفہوم تو رہ گیا، لیکن میں ایک بات آج کے درس میں اس درس سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ شرارتی عنصر کلپ چڑھاتے رہتے، گھنٹے کی تقریر میں سے 3 منٹ کی تقریر نکال لی، آگے پیچھے کاٹ دیا اور وہ چلا دی، واٹس ایپ گروپوں میں چلا دی کہ دیکھو جی حضرت علی کی توہین ہو رہی، دیکھو جی اہل بیت کی توہین ہو رہی، دیکھو جی حضرت سیدنا حسین کی توہین ہو رہی۔
تو وہ آگے کہا جاتا ہے شیئر کرو اسے اور اس بندے کو بدنام کرو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج ایک کلپ کسی نے چڑھایا، میرے کئی کلپ کاٹ کے، کچھ دورہ تفسیر کے ہیں، میں طلبہ کو پڑھا رہا ہوں، اس میں سے کاٹے۔ کلپ کہاں سے چڑھایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہیں لی؟ دو بندے مطالبہ لے کے کھڑے ہوئے تھے، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت معاویہ۔ مطالبہ انہوں نے کیا کہ ہمیں قصاص چاہیے۔ یہ میں جواب دے رہا ہوں ایک پرچی کا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے، یزید نے ان سے بدلہ کیوں نہیں؟ تو میرے جواب میں تفصیل ہے، اس سب کو کاٹ دیا گیا، بس اتنی بات چڑھا دی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو گویا کہ میرے ذمے، میری منہ میں یہ زبان ڈالی جا رہی ہے کہ میں حضرت علی پہ اعتراض کر رہا ہوں، حالانکہ اسی تقریر میں آگے پیچھے دیکھ لیں، اس تقریر میں یہ ہوگا کہ حکمران کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن وقت کے تقاضے اس کو اجازت نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کوئی مجبوریاں تھیں کہ باوجود دو آدمی قصاص کا نعرہ لے کے اٹھے، اس کے باوجود وہ قصاص نہ لے سکے، تو ان کی بھی کوئی مجبوریاں تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے پر اعتراض کر رہا ہوں، لعنت ہے میری زندگی پر اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عمل پہ اعتراض کروں تو میری زندگی پہ لعنت۔ وہ جینا کیا جینا ہے کہ ایک آدمی، اتنی عظیم ہستی کہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر امہات المومنین بھی شامل ہو جائیں، سارے صحابہ شامل ہو جائیں، ساری امت شامل ہو جائے، پہلے نبیوں کی امتیں بھی شامل ہو جائیں، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سب سے افضل ہستی کوئی ہے تو وہ حیدر کرار کی ہستی رضی اللہ تعالی۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ۔ میں کون ہوتا ہوں حضرت علی پہ اعتراض کرنے والا؟ ہم تو ان کی جوتی مبارک کے تلوے کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے ہیں، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کون ہوتا ہوں ان کے رویے پر اعتراض کرنے والا؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ اس طرح کے کلپ بنائے جائیں۔ ایک کتاب لکھی گئی، اس میں ایک آیت لکھی گئی، کیسے جی وہ ما سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت پہ میں نے طالب علموں سے گفتگو، دورہ تفسیر میں گفتگو، کہ کچھ لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ہاں حضرت علی، فاطمہ، حسنین کریمین سے محبت کیا کرو۔ الا المودۃ فی القربى کا یہ معنی ہے کہ یہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے محبت کیا کرو۔ وہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس پر میں نے کہا کہ رول مانی پڑھو، رول مانی نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، یہ تمہارے معنی کی۔ مزے کی بات یہ ہے، دلائل کے میدان میں آؤ نا، الزام نہیں کہ یہ توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہو اور جھوٹ بول کے نفرتیں پھیلاتے ہو۔ دلائل کے میدان میں آؤ، میری دلیل کو رد کرو، میری دلیل کو رد کرو، میں نے جو کہا ہے اس کا جواب دو۔ جب یہ آیت اتری تھی
الا المودۃ فی القربى، یہ مکے میں اتری ہے. کہاں اتری؟ ہجرت سے پہلے اتری ہے. اس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی، حسنین کریمین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. وہ مراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ میں نے کہا ہے کہ تم غلط معنی کرتے ہو اور پھر نبوت کے منصب کے خلاف ہے. یارو میں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، میں تقریباً 25 سال سے یہاں درس دے رہا ہوں، ہر جمعے کو مغرب کے بعد. میری خطابتی زندگی کو 50 سال گزر گئے سرگودا میں. میں آپ مقتدیوں سے کہوں بھائی میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، میرے رشتہ داراں نال چنگا سلوک کرو، کہنا چاہیے مجھے، کہنا چاہیے مجھے کہ میں اتنا مانگتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، خوف خدا کرو. نبوت کا منصب اور مطالبہ آپ یہ کریں کہ میں تبلیغ پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک. انا للہ، اس آیت کا معنی یہ ہے استثناء منقطع ہے، استثناء متصل نہیں ہے جناب. یہ کوئی اہل علم سن رہا ہے تو وہ نوٹ کرے اس بات کو، استثناء منقطع ہے. مطلب یہ ہے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس تبلیغ پر، ہاں اور میرے درمیان جو قربت کا ایک تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس کا خیال. یہ معنی ہے اس آیت کا. آپ نے کھینچ تان کے اس کا معنی. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح باتیں کاٹ کے فیس بک پہ چڑھائی جاتی. یہ جو فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے، یہ سوشل میڈیا ہے نا، اس دے فائدے بھی بڑے نے تے نقصان بھی بڑے. جس کی تصویر کاٹ کے جس کی لگا دو، کسی کی کردار کشی شروع کر دو، جو دل میں آئے لکھتے چلے جاؤ. ادھر سے تقریر کاٹی، ادھر سے کاٹی، درمیان میں 2 منٹ چڑھا دیے، نہ اگے دا پیچھا، نہ پتہ نہ پیچھے. مجھے توہین ہو گئی. سنو اور غور سے سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک خصوصیت اور ان کا ایک وصف اور ان کی ایک خوبی ایسی ہے جو کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی. نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت معاویہ میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں، نہ خالد ابن ولید میں، نہ عبد الرحمن، کسی میں بھی وہ خوبی نہیں پائی جاتی. وہ صرف حیدر کرار میں پائی جاتی ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے. اور میرے نبی نے پھر جب پرورش کی ہوگی تو کیسی پرورش کی ہوگی؟ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے، کیسی تربیت کی ہوگی میرے نبی نے. حضرت علی پرورش پائی نبوت کی گود میں. جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، بچوں میں وہ پہلے مومن ہیں. ہجرت کی رات وہ بستر رسول پہ سوئے، بدر کا وہ ہیرو ہے، اوت کا وہ غازی ہے، خندق کا غازی ہے، خیبر کے قلعے کا فاتح ہے. ان کے لیے فضائل ہیں، مناقب ہیں، اوصاف ہیں. انہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا، بڑی جرت کے ساتھ ساتھ دیا. پھر میرے نبی نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ ان کے نکاح میں دی، اور میرے پیارے پیغمبر کو حضرت سیدہ فاطمہ سے زیادہ پیار تھا. اس کی 2 وجہ تھی. دیکھیں میں یہ آج میں بیان کرنے لگا ہوں. حسنین کریمین سے بھی زیادہ پیار تھا. ان دونوں نواسوں سے بھی آپ کو زیادہ پیار تھا. کیوں زیادہ پیار تھا؟ اس لیے زیادہ پیار تھا کہ ان کی والدہ محترمہ سے نبی پاک کو پیار تھا. حضرت فاطمہ کے ساتھ کیوں محبت تھی نبی پاک کو؟ زیادہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ آپ کے 3 بیٹے تھے، وہ انتقال کر گئے، آپ کی 3 بیٹیاں اور تھیں، وہ بھی کیا کر گئیں؟ انتقال کر گئیں۔ اب بچی تو صرف سیدہ فاطمہ۔ اب نبی پاک کی نگاہوں کے سامنے تھی تو وہی تھی، باقی تو سارے چلے گئے اس دنیا سے، نبوت کی نگاہ کے سامنے ہے تو ایک بیٹی، اس وجہ سے میرے آقا سیدہ فاطمہ سے زیادہ محبت کر۔ اور دوسری وجہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی وجہ بیان کر کے، باقی 3 بیٹیاں جی تھیں نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ کھاتے پیتے گھرانوں میں بھی آئی گئی تھی۔ ابو العاص پیسے والے تھے، اور حضرت عثمان کے متعلق مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تاجر تھی۔ 3 بیٹیاں جو تھیں نا، یہ کھاتے پیتے گھرانوں میں۔ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت علی کی مالی پوزیشن اتنی بہتر نہیں تھی، یہ تو حدیثوں میں بھی آتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء سے نہیں سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ کچھ غلام آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، اپنے بابا کے پاس جاؤ اور تم بھی ایک لونڈی لے لو، مشکیزے میں پانی خود بھر کے لاتی ہو، چکی خود پیستی ہو، گھر کا جھاڑو خود دیتی ہو۔ تو حضرت فاطمہ آئی تھی، گھر کا کام سارا انہیں کرنا پڑتا ہے، مشکیزیں بھرنے پڑتی ہیں، چکی چلانی پڑتی ہے، جھاڑو دینا پڑتا ہے، برتن مانجنے پڑتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ ایک ایسے گھرانے میں تھی جو مالی لحاظ سے ذرا کمزور تھا، اور ایک والد، یہ فطرت ہے کہ جو بیٹی اس طرح کے گھروں میں ہو، والد اس بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ سے نبی پاک باقی بیٹیوں کی نسبت زیادہ محبت کیا کرتے۔ تو چونکہ سیدہ فاطمہ سے زیادہ محبت تھی تو ان کی جو اولاد تھی نا، حسنین کریمین، ان سے بھی میرے آقا زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کے گھر جانا، ہر روز جانا، ان کے رونے کی آواز آنی تو سیدہ فاطمہ سے کہنا انہاں نو چپ کرا، انہاں دے روون نال مین تکلیف ہوندی ہے۔ ان کا نام میرے نبی نے رکھا، گھٹی میرے نبی نے لگائی، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، ان کے منہ میں لعاب میرے نبی نے ڈالی، ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے کے میرے آقا اس طرح چوستے ہیں جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کر۔ پھر اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، صحابہ ان کا احترام کرتے ہیں، صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے پھول کہا۔ حسن حسین میرے کیا ہے؟ پھول ہیں۔ حضرت حسن کے بارے میں تو پیشن گوئی بھی کی، یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے۔ پھر حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی، مسلمان ایک سٹیج پہ اکٹھے ہوئے۔ کس نے یہ جملے آج تک کہے ہیں میرے سوا؟ کس نے یہ جملے کہے ہیں؟ میں اکثر تقریروں میں جملے کہا کرتا ہوں کہ میں سیدنا معاویہ کا وکیل ہوں رضی اللہ تعالی، میں ان کے دامن پہ آنے والے چھینٹے انہیں دھونے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ لیکن حضرت حسن اور معاویہ کی جو صلح ہے، اس میں جو اعلیٰ کردار حضرت حسن کا ہے نا، حضرت معاویہ اس کو پہنچو نہیں پہنچ سکتے۔ بڑی قربانی، ایک کمانڈر کے تحت 20,000 فوج تھی، صرف کوفے میں 40,000 فوج تھی، 40,000 فوج، اور قیس ابن سعد ابن عبادہ کے زیر کمان 20,000 فوج۔ بندے کے پاس 60,000 فوج ہو، بیت المال ہو، اقتدار ہو،
اور صرف اس لیے قربانی دے کہ میرے پیچھے ہٹنے سے اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں مل جائیں تو دو جماعتوں کو ملنا چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے۔ خدا دی قسمیں یہ حضرت حسن ہی کا کردار تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ کے دودھ کا اثر تھا اور حیدر کرار کے خون کا اثر تھا، وہ پاکیزہ خون تھا۔ انہوں نے قربانی دی، حضرت حسن نے قربانی دی اور اپنے نانا کی پیشن گوئی کو پورا کی۔ میرے آقا ان سے محبت کرتے تھے، حضرت حسن سے بھی محبت کرتے تھے، حضرت حسین سے۔ ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا، اللہ اکبر، ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا حضرت حسن کو دیکھ کے، مولا میں حسن سے محبت کرتا ہوں۔ آگے بھی سناؤں، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی حسن سے محبت کر۔ اگلے جملے سنو ذرا، میں حیران ہو گیا، اگلے جملے ذرا سنو۔ میرے آقا نے فرمایا، مولا میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو بندہ حضرت حسن سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت کر۔ اب ہم سب کو حضرت حسن سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تاکہ نبی پاک ہم سے کیا کریں، محبت کریں۔ تو ان کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، تو میں ان شرارتی عنصر سے کہوں گا، باز آ جاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یہ نفرتیں پھیلانی اچھی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں مسلمانوں میں بڑے جذباتی محبت رکھنے والے لوگ ہیں حضرت علی سے، حسنین کریمین سے۔ تم لوگوں کو تاثر دے رہے ہو، یہ گستاخ ہے۔ کوئی آدمی قانون کو ہاتھ میں لے لے، تیری اس پوسٹ کی وجہ سے، تیری تقریر کی وجہ سے شرم کرو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، شرارتی عنصر ہو تم، تمہیں بھی پتہ ہے کہ گستاخ کون ہے، تم بھی جانتے ہو کہ توہین کرنے والا کون ہے۔ ہم تو حضرت معاویہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، تو حضرت علی سے ہم محبت نہیں کریں گے؟ حضرت علی سے بھی اس لیے محبت کریں گے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، پھر میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، پھر مشکل وقت کے ساتھی ہیں۔ حسنین کریمین سے بھی ہم محبت کریں گے کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا بھی احترام کریں گے کہ وہ میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے، لخت جگر ہے۔ اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا اس نے رب کو دکھایا، اور جو رب کو دکھاتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ بنائے جہاں وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی نفرتیں نہ پھیلیں۔ کیوں بھائی، میں نے کبھی یہ لہجہ اختیار کی ہے کسی کے متعلق فلاں فلاں کا دشمن ہے، فلاں فلاں صحابی کا دشمن ہے؟ کبھی یہ لہجہ؟ ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے کہ ان کے اشتعال پیدا ہو۔ تم لوگوں میں اشتعال پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کراچی میں کیا ہوا؟ یہ تمہارے اشتعال ہی تو ہیں۔ ایک عالم کو صبح وہ سیر کر رہے ہیں باغ میں، تم نے انہیں گولیوں سے بھون دی۔ اہل حدیث عالم تھے وہ، ایک مدرسے کے محتمم تھے وہ۔ 2 دن پہلے انہوں نے تقریر کی اس بل پر جو صحابہ کی عظمت کے لیے پاس ہوا، اس بل کی تم نے سزا دے دی، اسے اس تقریر کی سزا دے دی۔ نفرتیں نہ پھیلاؤ، لوگوں کو امن کی دعوت دو۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے۔ کوئی ملک میں فرقہ واریت اس وقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شرارتی عنصر ہوتا ہے جو اس طرح کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کو بھی اللہ محفوظ فرما دے۔ کوئی شخص سود لیتا ہے، وہ لوگوں کو دیتا ہے، غریب آدمی کو نیکی نہیں سمجھ کر دیتا ہے، کیا وہ مجرم ہے؟